اسرائیل مجھ سے رضامند نہ ہوگا۔ کیا ہوا کہ اسرائیل مجھ سے رضامند نہ ہوگا۔ کہ آپ جانتے ہیں کہ خدا نے اس قوم کے ساتھ جس کو نکالا تھا کیا کچھ نہیں کیا تھا، پھر بھی وہ قوم کیا ہے، بڑبڑاتی رہی اور کہتا ہے میں نے ان کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا، سب کچھ اس نے ان کے ساتھ کیا ہے، لیکن پھر بھی کہتا ہے کہ پر انہوں نے میری نہ سنی، کہ نافرمانی کی۔ کیا ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم بھی وہی تو نہیں کہ ہم خدا کی آواز کو سن رہے ہیں یا کہ نافرمانی کر رہے ہیں؟ ہم نے اپنے خدا کی بات کو سننا ہے، ہم نے اس کے ساتھ رضامند ہونا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ جو کچھ خدا کہتا ہے ہم کہیں جی ہم ایسا ہی کریں گے، ہم اس کے ساتھ رضامند ہوں۔ تو لکھا ہے کہ وہ مجھ سے رضامند نہ ہوئے، اور پر میرے لوگوں نے میری نہ سنی، اور اسرائیل مجھ سے رضامند نہ ہوا، پس میں نے ان کو ان کے دل کی آہٹ پر چھوڑ دیا۔ یہ بہت خطرناک بات ہے، جب میں پڑھتی ہوں تو میں کہتی ہوں یہ بہت خطرناک بات ہے، اور کتنی افسوس کی بات ہے کہ خدا کہتا ہے کہ پر انہوں نے میری نہ سنی۔ اور پھر خدا کہتا ہے کاش کہ میرے لوگ میری سنتے، کاش کہ میرے لوگ میری سنتے، پر انہوں نے کیا کیا، نہ سنی۔ آج ہم بھی وہ نہ بنے کہ جو خدا کی آواز کو نہ سنیں، بلکہ ہم وہ بنے کہ جو خدا کی آواز کو سن کر اپنے اندر اور اس کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کرنے والے بنے۔ لکھا ہے پر میرے لوگوں نے میری نہ سنی اور اسرائیل مجھ سے رضامند نہ ہوا، پس میں نے ان کو ان کے دل کی آہٹ پر چھوڑ دیا۔ اور پھر لکھا ہے کاش کہ وہ تاکہ وہ اپنے ہی مشوروں پر چلے، کہ میں نے ان کو پھر چھوڑ دیا، اور پھر کیا ہے کہ وہ کاش کے وہ میری سنتے اور انہوں نے نہیں سنی، تو لکھا ہے کہ میں نے ان کو ان کے دل کی آہٹ پر چھوڑ دیا، ان کے دل کی آہٹ پر چھوڑ دیا۔ کہ یہ نہ سمجھے کہ خدا ہمیں سمجھاتا رہتا ہے، کلام سے ہمیں سیرا سودہ کرتا رہتا ہے، لیکن ہم کیا ہے نافرمانی کرتے ہیں، ہم سنتے نہیں، تو پھر خدا بھی ہمیں چھوڑ دے۔ اگر ہم اس کی سنتے ہیں تو پھر خدا بھی ہماری سنتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ اپنا منہ خوب کھول اور میں اسے کیا ہے بھروں گا۔ اور پھر لکھا ہے تاکہ وہ پھر میں نے ان کو ان کے دل کی آہٹ پر چھوڑ دیا، تاکہ وہ اپنے ہی مشوروں پر چلے، کاش کہ میرے لوگ میری سنتے اور اسرائیل میری راہوں پر چلتا۔ کیا کیا خدا نے، کہتا ہے کہ میں ان کو پھر ان کے دل کی آہٹ پر چھوڑ دیا ہے، اور کاش تاکہ وہ اپنے ہی مشوروں پر چلے۔ آپ کو پتا ہے وہ اپنے مشوروں پر کیسے چلے تھے کہ جب موسیٰ 10 کام کے لیے خدا نے اس کو بلایا پہاڑ پر، تو وہ وہاں گیا، اور وہاں دیکھتے ہیں کہ جب موسیٰ ہارون اس کا بھائی ان کے پاس رہا تو انہوں نے کیا کیا، ہارون کی نہ مانی، موسیٰ کے بھائی کی نہ مانی، اور انہوں نے سب عورتوں سے سب سے زیور اور دولت لے کر ایسے اکٹھا کر کے سب کچھ، تو انہوں نے بچڑا بنا دیا، بچڑا بنا کے تو وہ جب بچڑے کو پوج رہے ہیں، وہ بیچارہ ہارون خدا کا بندہ کچھ نہیں ان کے ساتھ کر سکا، نہ اس کی انہوں نے مانی، اور انہوں نے بچڑا بنا کے تو جب وہ اس کی بچڑے کی پرستش کر رہے ہیں، اناج پوج رہے ہیں، تو موسیٰ وہاں سے 10 کام لے کر پہنچا وہاں، تو اس نے جب دور سے دیکھا تو اس کی دونوں بازوؤں سے وہ تختیاں جو 10 کام لکھے ہوئے تھے وہ نیچے گری۔ آپ تصویروں پر بھی دیکھتے ہیں کہ وہ اتنا پریشان ہوا اور دکھ سے بھرا کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ تو یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کو خدا نے چھوڑ دیا تھا کہ جاؤ ہن اپنے مشورے سے، تو جب خدا ان کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر وہ اپنے مشوروں پر چلتے ہیں۔ ہم نہ ایسا کریں کہ اگر خدا نے ہمیں چھوڑ دیا تو ہم اس کے نزدیک پھر آئیں، توبہ کریں کہ خدا میں نہیں ہے تیرے بغیر ایسا۔ آپ کو پتہ کوئی رشتہ دار ہے، کوئی بہن بھائی ہے، جو کوئی بھی ہے ہمارا پیار کرنے والا دوست ہے، سہیلی ہے، جو بھی ہے، تو ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے، پھر ہم اس کے ساتھ صلح کر لیتے ہیں۔ تو اسی طرح جب ہمیں خدا نے چھوڑ دیا ہے تو کیا آپ دوبارہ خدا کے پاس نہیں آ سکتے؟ آ سکتے ہیں۔
खुदा माफ करने की कुदरत रखता है। वो कहता है तू मेरे पास आ, वापस लौट आ, कहता है तू वापस लौट आ, मैंने तेरा फिदिया दिया। हालेलुया। और फिर ये भी कहता है कि तुम्हारे गुनाह काली घटा बादल की मानद भी होंगे तो वो भी मैं धोकर सफेद कर दूंगा। कितनी बड़ी बात है। काली घटा जब चढ़ती है तो हम कहते हैं ओए ओए अब तो पता नहीं कितनी बारिश होगी, कितना काला बादल हुआ होगा। तो अगर इतने गुनाह भी हमारे, तो इतने गुनाह किसी ही लोगों को मैं कहती हूँ नहीं, क्योंकि ये डरते हैं खुदा के नजदीक जाए या ना जाए, लेकिन ये खुदा के हुक्मों को मानते हैं, डरते हैं, चोरी नहीं करते, कोई रास्ता लालच नहीं करते, कत्ल नहीं करते, कुछ भी ऐसे काम नहीं करते। तो हम जब ऐसा नहीं करते तो हम खुदा के पास वापस आए, खुदा से कहें कि खुदा मैं तेरे बगैर नहीं रह सकता, मैं तेरे बगैर नहीं रह सकता, तो खुदा माफ करने की कुदरत है। वो कहता है जो अपने गुनाहों का इकरार कर लेता है उस पर ताजगी के दिन आ जाते हैं, और जो अपने गुनाहों को छिपाता है वो कामयाब नहीं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदा की मर्जी पर चलना है, उसके मशवरों पर चलना है, हमने अपने मशवरों पर नहीं चलना। हमें जो कुछ खुदा कहता है वैसे हम करने वाले हैं, उसकी राहों पर चले, उसके हुक्मों को माने, जैसे हमारा खुदा कहता है वैसे हम उसके साथ चलने वाले हैं, उससे डरते और कांपते रहे कि वो हमारा खुदा है, और उसके आगे अपने सरों को झुकाएं और उसके आगे सजदा करें, किसी गैर महबूब के आगे सजदा न करें कि जैसे कोई कब्र है तो आप उस पर जाकर सजदा करें, वो तुम्हें क्या देगा। हमारा जिंदा खुदा है, वो हमें सब कुछ देने की कुदरत रखता है, और वो कहता है वापस लौट आ, मैंने तेरा फिदिया दिया। उसने हमें अपना कीमती खून देकर खरीदा हुआ है, तो हम क्यों ना अपने बाप के पास, अगर हम दूर हो जाते हैं तो हम फिर उसके नजदीक आ सकते हैं, माफी मांगे, अपने गुनाहों का इकरार करें, तो अपने खुदा के पास आए और उसे ही सजदा करें और उससे ही अपना बादशाह माने। हालेलुया। आज के नाम पर खुदा हम सबको बरकत बख्शे। आमीन।